السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تأذنا اعلان کر دیا تھا، رب کا تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب تأذنا ربک، تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور ملوث کرے گا ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر، الی یوم القیامت، ایسے لوگوں تک، قیامت تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہاں اعلان کیا تھا، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک وہ ایسے لوگوں کو ملوث کرے گا، ان پر اٹھائے گا ان کا۔ وہ لوگ کیا کریں گے، میں یسوموہم سوء العذاب، جو انہیں مزہ چکھائیں گے برے عذاب کا۔ ان ربک لسریع العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد دینے والا ہے عذاب کو، یعنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرے گا جو انہیں عذاب دیتے رہیں گے۔ تو یہ آج کا نہیں، قیامت تک بنی اسرائیل پہ ایسے لوگ ملوث ان کے اوپر مسلط رہیں گے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کریں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں کو تقسیم کر دیا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو، یعنی بطور سزا کے کہ وہ آپس میں متحد نہیں ہیں، بلکہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ دیکھیں ہم میں بھی قوم میں یہ بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو قوم اگر ایک بات پر نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سزا کی یہ قسم تھی کیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے بہت سے صالح ہیں اور ان میں سے اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو صالح نہیں ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر بھی ہم نے انہیں مبتلا کیا آزمائش کے لیے، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، کیوں؟ تاکہ یہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، فخلف من بعدہ خلف، فخلف پھر خلیفہ بنے، کون؟ من بعدہ ان کے بعد، خلف نافرمان لوگ، ورثوا الکتاب وہ وارث بنائے گئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ لیتے ہیں عرض فائدے ھذا الادنی اس دنیا کے، یعنی اس قوم کے بعد ایسے ناخلف لوگ دنیا میں بنائے گئے خلیفہ جو اس دنیا کے فائدے، ارادہ حاصل ادنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اس دنیا کے، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، یعنی دنیا میں ملوث ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے وہ دنیا کے فائدے سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور جب بھی وہ ایسا کوئی فائدہ انہیں نظر آتا ہے دنیا کا تو وہ صرف اس کو بھی لے لیتے، یعنی دنیا ہے، کوئی نیکی کا راستہ نہیں ہے، گناہوں کے راستے میں جتنا بھی فائدہ ہوتا انہیں وہ لیتے چلے جاتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد نہیں لے لیا گیا تھا کتاب کا، کیا اللہ یقولو اللہ، کہ نہ تم کہنا اللہ پر الا الحق مگر حق کی بات، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور اچھی طرح پڑھو اس میں جو لکھا تھا، یعنی کہ اللہ نے ان سے میثاق نہیں لیا تھا
کیا میثاق لیا تھا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ حق کے سوا کوئی بات تم مت کرنا، یعنی انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ اس بات کو پڑھ چکے تھے جو ان کی کتاب میں ہے، یہ اس میں بھی لکھا ہوا تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو افلا تعقلون، تو ان باتوں سے تم عقل کیوں نہیں لیتے. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو والذین، اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب، جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کتاب کو. پکڑ لیتے ہاتھ میں نہیں، مطلب یہ کہ پوری طرح عمل کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ایسے مصلح جو صالح لوگ ہیں ان کے اجر ہم ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَالَ، تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نَتَقْنَا الْجَبَالَ، جب ہم نے اٹھا لیا تھا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہم گویا کہ وہ ذلتن ایک سایہ ہے ان پر. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا تھا، انہ واقع بہم، کہ وہ ان پر گر پڑے گا. یعنی وہ جب توریت کی تختیاں دی گئی تھی تو اللہ نے کہا تھا اس پہ عمل کرو گے، تو انہوں نے زبان سے کہا تھا عمل کریں گے، دل سے کہا تھا عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے، تو انہوں نے پہاڑ کو ان کے اوپر سائے کے بان کی طرح چھایا کیا تھا اور کہا تھا کہ مانتے ہو نہیں مانتے، یعنی ڈر سے وہ مانے ہیں. تو جو ڈر سے مانے گا قوم وہ کیا کرے گا، وہ پھر نافرمان ہو جائے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس نَتَقْنَا الْجَبَالَ فَوْقَهُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اٹھایا تھا ان کے اوپر پہاڑ کو، کس طرح سے کأنہ ذلتن، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے ان کے اوپر. وظنوا، انہوں نے گمان کیا تھا، انہ واقع بہم، کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. اللہ تعالی نے کیا کہا تھا پھر، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو احکامات مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور پھر یاد کرو وہ وقت جب اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب اللہ نے نکالا، ربک تیرے رب نے، بنی آدم کو، من ظہورہم ان کی ذریت میں سے. یعنی جب یاد کرو وقت جب اللہ نے بنی آدم کو ان کی ذریت یعنی ان کی پشتوں سے نکالا. کس طرح سے، ذریتہم ان کی ذریت کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جتنی نسلیں دنیا میں آنے والی ہیں ان سب کو نکالا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکالا، اور رب نے ان سے پوچھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ، اور انہوں نے گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان روحوں کو انہی کے نفسوں پر. جتنی مخلوق دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے گی ان سب کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے لیے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، کیوں گواہی لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان تقولوا کہیں تم نہ کہہ سکو، یوم القیامت قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، اس لیے تمہیں یہ بات تمہارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے. او تقولوا، اور یا تم یہ نہ کہہ لو، انما اشرکا، کہ بے شک شرک کیا تھا، آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا نے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ذریت تھی
ان کے بعد، یعنی گناہ تو انہوں نے کیا تھا، اب ہم تو ان کی ضروریت تھی، ہم ان کو فالو کرتے تھے، لیکن گناہ گار تو ہمارے باپ دادا تھے۔ آفات تو لکونا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبتلون، اس قصور میں جو دوسرے غلط کار لوگوں نے گناہ کیا ہے، یعنی گناہ تو کیا ہمارے باپ دادا نے، تو اللہ تو ہمیں اس گناہ میں پکڑتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور دیکھو اسی طرح، نفصل الآیات، ہم کھول کھول کے آیات یا نشانیاں بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، اس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اطاعت کی طرف پلٹ آئیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور بتاؤ ان کو، نبأ الذی، اس شخص کا قصہ، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے دی اپنی آیات۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کا کہہ رہا ہے اس شخص کا واقعہ بیان کرو، تو اس کا مطلب ہے کوئی شخص ہے، لیکن اللہ پاک کبھی بھی شخص کا نام لے کر نہیں بتاتا، تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے نشانیاں دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس کی پابندی سے نکل گیا، اللہ کی آیات کی پابندی سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا دیا گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی آیات کی پابندی سے نکلا تو شیطان اس کے پیچھے، اور کسی شخص کا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب ہے جو بھی شخص جس میں یہ خصوصیات ہوں وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ بلشینا، اگر ہم چاہتے، درفعناہ بہا، ہم اس سے اس کو بلندی عطا کرتے، اس شخص کو اس قرآن کے ذریعے ہم بلندی عطا کرتے، ولیکن اخلد الی الارض، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی ذلت ایسی ہوئی کہ قرآن سے اس نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، ورنہ بلندی پاتا قرآن کے ذریعے سے۔ واتبع ہواہ، اور کیوں؟ کیونکہ اس نے اتباع کی اپنے خواہشات کی، اور خواہشات جو ہوتی ہے وہ انسان کو کہیں بھی کہاں بھی نہیں رہنے دیتا۔ فَمَثَلُهُ، تو اس شخص کی مثال ہے، کَمَثَلِ الْکَلْبِ، جیسے کہ ایک کتے کی مثال ہوتا ہے۔ اب کتے کی مثال کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا، ان تحمل علیہ، اگر تم حملہ کرو اس پر، یلحس، پھر بھی وہ زبان لٹکا کے تمہارے پیچھے آ جائے گا، اور رکھو یلحس، یا اس کتے کو چھوڑ دو پھر بھی وہ زبان لٹکائے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اسی طرح مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اوپر تو ایک شخص کی مثال دی، لیکن یہاں ان قوم کی مثال دے رہا ہے۔ یہ کون قوم ہے؟ یہ یہودی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ ان کا اشارہ اس جگہ کہ یہودی قوم جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے اور دنیا کے لیے کتا بنی ہوئی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کتا دنیا کا کتا ہے۔ سُسِل قصص لعلہم یتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو یہ قصے، یہ حکایات سناتے رہو، کیوں؟ لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور و فکر کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور بہت ہی مثال ہے اس قوم کی جس نے کذبوا بآیاتنا، جس نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنے آپ کو بھی، کانوا یظلمون، ظلم کرنے والے، یعنی ہماری آیات کو جھٹلایا تو اپنے ہی نفس پر وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی راہ ہدایت پر آتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، اور وہی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور اسی طرح ہم نے پیدا کیے لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن، بہت سے جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے بھی،
یعنی ہم نے پیدا کیے کیوں؟ کیونکہ نافرمان ہیں بہت سے جو انسان اور جنوں میں سے بھی ہیں. لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں. دلوں کس کے؟ جنات کے دل نہیں ہیں، ان کے بھی دل، انسانوں کے بھی دل ہیں، تاکہ اس سے سوچیں اور سمجھیں. لہم قلوب، ان کے پاس تو دل ہے، لا یفقہون بہا، لیکن ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، یہ سوچتے نہیں آنکھوں سے، یہ سب چیزوں کا معائنہ نہیں کرتے کہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں. کیا نہیں سنتے؟ اللہ کی بات، قرآن، ہدایات سے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے. اولئک کالانعام، ان کی مثال کیا ہے؟ جانوروں کی طرح مثال ہے. بل ہم اضل، وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جانوروں سے بھی، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. آنکھیں ہیں، کان ہے، سب کچھ ہے، لیکن عقل نہیں ہے. تو جانور کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانوروں کو عقل نہیں ہے، تمہیں تو عقل ہے. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے لیے ہیں نام بہت اچھے. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ سے انہی ناموں سے پکارو. اللہ کو ان ناموں سے پکارو. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی جب دعائیں کریں تو اللہ کا انہی ناموں سے التجا کرے. اللہ شافی ہے، اے اللہ شفا دے دے. اللہ غفور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہم سب پر رحم بھی بن جا اور رحیم بھی بن جا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، کون؟ یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ. یعنی کیا الحاد کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے ساتھ وہ نام بلاتے ہیں. اللہ بڑی شان والا ہے، یعنی کوئی ایسا نام اللہ کے ساتھ رکھ دیں کہ جس سے اللہ کی شان میں کمی ہوتی ہے، یا اللہ کو ان ناموں سے پکاریں جو بندوں کے نام ہوتے ہیں. اللہ بندوں کے نام کیا؟ ہم کہتے ہیں میاں، ہمارا میاں ہے، یا جس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں میاں، اور ہم کہتے ہیں اللہ میاں. تو یہ الحاد ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ. یعنی اللہ کو ان نام سے مت پکارو جو بندوں کے ساتھ تم پکارتے ہو. سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم یہ کام کرتے رہے تو اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ممن خلقنا امتن، اور ہم نے پیدا کیا ہے امتن، ایک گروہ کو، یہدون بالحق وبہ یعدلون. ایک گروہ کون سا ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہدون بالحق، وہ ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ. وبہ یعدلون، اور حق ہی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے ان کو. کہاں؟ تباہی کی طرف. یعنی جو ہماری آیات کو چٹلاتے ہیں، سنستدرجہم، ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. من حیث لا یعلمون، اس طرح جس کا انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. یعنی ابھی کیوں نہیں پکڑا؟ املی لہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اِنَّا کَیْدِی مَتِین، کیونکہ میرے چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. ڈھیلے ڈھیلے آہستہ آہستہ میں انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہوں. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، کہ انہوں نے سوچا نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ جو ساتھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کہ ان ساتھی ہیں، ان پہ جنوں کا اثر نہیں ہے. یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ تو صاف صاف تنبیہ کرنے والے ہیں.
اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کے انتظام پر یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی غور و فکر کریں تو اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ وما خلق اللہ من شیء، یعنی اس کے سوا جو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے، یعنی اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق پہ کیا غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے ان سب چیزوں پر غور فکر کریں کہ موت ہے، زندگی، یہ چیزیں بن رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، تو ان عَسَىٰ أَن يَكُونَ، کہ اگر امید ہے کہ آئے، قد اقترب اجلہم، کہ ان کی اجل ان کے قریب، یعنی یہ بھی نہیں سوچتے ان سب چیزوں کو دیکھ کے، یہ تو سوچیں کہ ان کی اجل ان کے قریب آنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور پھر آخر اللہ کی اس تنبیہ کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے، یعنی اس نبی کے بعد، احکامات کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر وہ ایمان لائیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر جس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، یعنی جو ہدایت سے محروم ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے دنیا میں تاکہ وہ پھر بھٹکتا پھرے، یا مہون، عقل کا اندھا بن کر۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کس کے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب وہ قیامت آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرتا اس کو، اس کے وقت کو، قیامت کے وقت کو، الا ھو، مگر اللہ، یعنی اللہ ہی کو سب پتہ ہے کہ اللہ ہی جو ظاہر کرے گا قیامت کو اپنے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ وقت بہت بھاری ہوگا زمین اور آسمانوں پر۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گا وہ وقت، یعنی وہ قیامت، مگر اچانک قیامت آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سے پوچھتے ہیں گویا کہ حفی عنہا، کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں قیامت کی۔ قل، کہہ دو، انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم قیامت کا عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے محمد، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا، اور تم قیامت کی بات پوچھ رہے مجھ سے۔ الا ما شاء، ہاں اگر اللہ جو چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سے فائدے اٹھا لیتا خیر میں سے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی، یعنی مجھے پتہ ہوتا غیب کا علم تو میں مصیبتوں میں کیوں پڑتا، میں خود ہی غیب کے علم کی وجہ سے اچھائیاں لے لیتا، مصیبت جو تکلیفیں ہیں ان سے میں دور ہو جاتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں کیا ہوں، میں تو صرف ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، اور بشیرن، اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو من نفس واحدۃ، ایک نفس واحد سے، وجعل منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا،
کیوں بنایا؟ لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس سے عورت سے، بیوی سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشہا، اور جب ڈھانپ لیا اس کو، یہاں جو ہے الیہا یہ ہے صرف آدم علیہ السلام تک، کہ آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا، کیوں بیوی بنائی؟ تاکہ وہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں۔ فلما تغشہا، اب یہ ہے عام لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ جب انسان تغشہا اس عورت کو ڈھانپتا ہے، حملت حملن، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے حمل سے، خفیفاً تھوڑا سا، ومرت بھی، پھر وہ اسی حمل کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ فلما اسقلت، اور جب وہ بھاری ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی بچہ اس کے پیٹ میں پورا بن جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے، یعنی میاں بیوی دونوں دعا کرتے ہیں، کیا؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صالحہ بچہ عنایت فرمایا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم صالحا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح عنایت فرما دی، کیونکہ دعا انہوں نے صالح کی مانگی تھی، جعل لہ شرکاء، تو جعل، انہوں نے بنا لیا، لہو، اس بچے کے لیے، شرکاء، بہت سے شریک، فیما، اس میں سے جو آتاہما، اللہ نے ان دونوں کو دیا تھا، یعنی بچہ ہے اس کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے اس کے لیے شریک بنا دیا دوسرے لوگوں کو جو ان کو دیا ہے اللہ نے۔ فتح، یعنی یہ کہ پیدا ہونے کے بعد کہ یہ تو ہم بازار پہ گئے تھے، وہاں کی دعائیں تھے، بزرگ تھے، ان کی دعاؤں سے یہ بچہ ہوا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو فتح اللہ بہت بلند مرتبہ ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون، کیا تم شریک بناتے ہو، شرک کرتے ہو، ما لا یخلق، ان لوگوں کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم انہیں اللہ کا شریک بنا لیتے ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے، نصرًا، مدد کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے، ان کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور جب اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کے لیے، إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، سواء علیکم، یہ برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، کہ یا پکارو تم ان کو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو، یعنی ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلاؤ وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، اور کیا ہے اگر چپ رہو تب بھی انہیں کچھ پتہ نہیں، یعنی نہ وہ سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ بت ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری ہی طرح، فدعو، یعنی یہ بندے ہیں جن سے وہ التجائیں کر رہے ہیں، فدعوہم، بس دعائیں کرو ان سے، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ مزار والوں کے لیے ہے کہ مزار والوں کے ساتھ اگر دعائیں مانگے جائیں تو وہ تمہاری دعائیں قبول کریں، اگر تم سچے ہو کہ وہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، اب یہ بتوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا الہم، کیا ان کے پاس، بتوں کے پاس، ارجلی، پاؤں ہیں، یمشون بہا، کہ جس سے وہ چلتے ہوں، ام لہم، یا ان کے پاس ہے، ایدی، ہاتھ، یبتشون بہا، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہوں، بہا،
ام لہم آیونی یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ غور و فکر کرتے ہیں، ام لہم آذان، کیا ان کے پاس کان ہے، یسمعون بہا، جس سے وہ سنتے ہیں. یعنی جن بتوں کو پکارتے ہو ان کے پاس تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. قل ادعوا شرکاءکم، پھر ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرونی، اور پھر تم سب مل کر کی دونی چالیں چلو میرے خلاف، فلا تنظرونی، اور مجھے کوئی مہلت نہیں دینا. ان سب بتوں کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے. انا ولی اللہ الذی، میرا ولی تو وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات، الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب میرے اوپر نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ ولی ہے صالح لوگوں کا. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں ان کو من دونہ اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے بلاؤ، لا يَسْمَعُوا، تو وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تم جب بتوں کو بلاتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ، تو کیا کریں آپ، چھوڑ دیں، درگزر کریں ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ان بتوں پر فریفتہ ہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نصیحت کریں انہیں اچھی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کر لیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ، اور یہ سب کرنے میں اگر شیطان اکسائے تمہیں، وسوسہ ڈالے تمہیں، نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان الذین تقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب چھوتا ہے انہیں شیطان، یعنی شیطان کی طرف سے کوئی بات ان کے ذہن میں آتی ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین تقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان پہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، تذکروا، تو اللہ کا ذکر پکڑ لیتے ہیں، اللہ کی بات پہ آ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، تو پھر انہیں عقل آ جاتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. واخوانہم، اور ان کے بھائی، یعنی جنوں کے کون سے بھائی، انسان اور شیاطین، یا مدونہم فی الغی، وہ کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کے پاس کوئی آیت اترتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، تو تم نے کیوں نہیں اتاری کوئی نشانی. قل حل انما اتبع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، ما یوحی الیہ من ربی، جو وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے مجھ پر. ھذا بصائر من ربکم، اور جو وحی کی جاتی ہے کیا ہے، بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں رب کی طرف سے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بڑے غور سے سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُر رَّبَّكَ، ذکر کرے اپنے رب کا، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ، ظاہر کر کے بھی، زور سے بھی ہے، آہستہ بھی،
ودون الجہرا اور جہرا یعنی ہلکی آواز میں، من القول بات میں، چاہے آہستہ پڑھیں چاہے زور سے پڑھیں، بالغدو والآصال کب کب پڑھیں آپ، صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں نہ آ جائے، یعنی ہر لمحہ یہ ہے صبح شام اللہ کا ذکر کرے تاکہ آپ غافلوں میں نہ ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، لیکن وہ لوگ کون، عند ربک جو رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، جو رب کے پاس فرشتے ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے یا منہ نہیں موڑتے اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اسی کے سامنے جھکے رہتے ہیں، تو تم بھی ان فرشتوں کی طرح ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔